بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن برائے جماعت ششم، آج اس کے چیپٹر نمبر 5 کے لیسن نمبر 4 کے لیے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت 6 اور 7 کا ترجمہ کر سکیں اور اس کا مفہوم بیان کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں، اور اسی طریقے سے کمزور افعال میں سے دعا اور ہدا کی پہچان کر سکیں اور ان کا درست استعمال کر سکیں۔ آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ان بے شک، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے، ان کا معنی بے شک ہے، الذین وہ لوگ جو یا جنہوں نے، جن لوگوں نے، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ کفروا، کفرا اس کی واحد ہے، اس کی جمع ہے کفروا، کفرا کفروا، تو کفروا ان سب نے کفر کیا، ان سب نے انکار کیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، سواء برابر ہے، اعلی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پر، اور ہم ان، سواء علیہم برابر ہے ان پر، سواء علیہم برابر ہے ان پر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر۔ انذرتہم، انذرتہم 3 ٹکڑوں سے ہے، کو علیحدہ کریں گے۔ پہلے کا معنی جو اکثر استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا، کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کا معنی کیا نہیں ہے بلکہ چاہے ہے، چاہے۔ انذرتا، تو انذرتا، انذرتا کا اشارہ ہے انذرتا، انذرا سے ہے انذرتا، اور انذرتا کا ترجمہ جو بنتا ہے آپ نے ڈرایا، انذرتا آپ نے ڈرایا، اور ہم انہیں۔ اس کو اگر دیکھیں لفظی ترجمہ کے اعتبار سے تو انذرتہم، تو چاہے آپ نے ڈرایا انہیں، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ترجمہ آپ نے ڈرایا نہیں ہے، بلکہ ترجمہ کیا ہوگا، آپ ڈرائیں یا آپ کا ڈرانا، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ کا ڈرانا۔ تو یہ اکثر ہوتا کب ہے کہ جب اس سے پہلے جو یہ ہے، حمزہ ہے، یہ چاہے، تو یہ برابری کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ تسویہ، کیونکہ اس سے پیچھے سواؤن آیا ہوا ہے، تو سواؤن کس کے لیے ہے؟ برابری کے لیے ہے۔ تو سواؤن کے بعد یا جو حمزہ تسویہ ہے یا برابر کرنے والا کسی 2 چیزوں کے حوالے سے جو حمزہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو فعل ہے اس کا ترجمہ ہم فعل ماضی میں نہیں کرتے، نہ تو فعل مضارع میں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر اس کا معنی ہم آپ کا ڈرانا، آپ نے ڈرایا یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کا ڈرانا، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، تو اس کو کہتے ہیں مصدر کا معنی۔ تو چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، ام کا معنی ہے یا، اور لم کا معنی ہے نہیں، اور جو تنذر ہے یہ بھی اصل میں تھا تنذرو، فعل مضارع ہے، اور تنذرو کا معنی ہے آپ ڈراتے ہیں یا ڈرائیں گے، اور لم کی وجہ سے ہو کے تو تنذرو کے بجائے تنذر ہو گیا ہے، اور یہاں پر بھی ترجمہ آپ کا ڈرانا یا آپ ڈرائیں ہو جائے گا، نہ کہ آپ ڈراتے ہیں یا ڈرائیں گے ہوگا۔ تو ام لم تنذرہم، یا انہیں آپ نہ ڈرائیں، تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ لا یؤمنون، لا کا معنی نہیں، اور یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، اور لا یؤمنون وہ سب نہیں ایمان لائیں گے۔ لا کا معنی ہے نہیں، اور یؤمنون، یؤمنو کی جمع ہے یؤمنونا، وہ سب ایمان لاتے ہیں، اور لا یؤمنون وہ سب نہیں ایمان لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے
خواہ آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت کریمہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا معنی ہے مہر لگا دی ہے، اور ختم اس نے مہر لگائی، ختم اس نے مہر لگائی، اللہ اللہ نے، ختم اللہ جب مل جائے گا تو پھر اس نے کے بجائے ہو جائے گا اللہ نے مہر لگائی، ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، اور قلب کی جمع ہے قلوب، اور ہم ان کے، ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم کانوں پر ان کے، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وا کا ترجمہ اور علی پر، ابصار بصر کی جمع ہے ابصار، اور ابصارہم ان کی آنکھیں، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، یعنی ان کفار کے لیے، ان کافروں کے لیے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب عذاب ہے، اور عظیم بڑا عذاب ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آئیے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بامہرہ ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے مختصراً تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ان آیات کی درست تلاوت کر لیتے ہیں، اور آپ اساتذہ سے میں گزارش کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ بچوں کو ان آیات کے درست تلفظ کے ساتھ ان کی تلاوت کروائیے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اب ہم ان دونوں آیات کا بامہرہ ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر اب برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آیت نمبر 7، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے ہم مختصراً مفہوم کو دیکھیں گے ان آیات سے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں ہر ممکن کوشش کی، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اس دین کی طرف اور اللہ رب العالمین کی طرف بلایا لوگوں کو، انہیں بار بار توحید کی دعوت دی، انہیں دین اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کہیں کچھ لوگوں نے تو تکبر کی وجہ سے کہ اس کو قبول نہیں کیا، کچھ لوگوں نے تو حسد کی وجہ سے کہ اس کو قبول نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے رتبے کی وجہ سے، اپنی روایات کی وجہ سے کہ اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ تو وہ لوگ آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جب کوئی سبق نہیں حاصل کرتے تو گویا کہ ان کی آنکھوں پر
پردہ ہے. آنکھ تو ہے لیکن وہ حق کو پہچان نہیں سکتے, یعنی حق کو پہچاننے کے حوالے سے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور جس سے انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اور یہ لوگ اپنے کانوں سے سنتے تو ہیں, کان تو موجود ہیں, ایسا نہیں کہ ان کے کانوں ہی کو سلب کر لیے گئے یا کان ہی ختم ہو گئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ کان بھی ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں, لیکن وہ حق بات کو سننے سے محروم ہیں. جو حق بات ہے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درست بات ان تک کو پاس لے کر آئے, وہ اس حق کو سننے سے محروم ہیں, نہیں سنتے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے, اور اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کی وجہ سے, ان کا کفر ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں اور کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اور پھر ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اب نہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں, اور دلوں پر مہر لگنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ہدایت کا نور داخل نہیں ہو سکتا ہے, اور آنکھوں کے اوپر پردہ ہونے سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ حق بات کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں پہچان سکتے, اور کانوں کے اوپر مہر سے مراد یہی ہے کہ وہ کانوں سے اب حق کو سنتے ہوئے بھی اس کو پہچان نہیں سکتے ہیں, اور اب وہ نہ تو حق کو دیکھ سکتے ہیں نہ حق کو سن سکتے ہیں, اور نہ تو وہ ہدایت کا جو نور ہے وہ ان کے دلوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے, کیونکہ دل ہی دراصل وہ اصل مرکز ہوتا ہے, اور اگر اسی کے اوپر یعنی اس دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تو کوئی بھی نصیحت, کوئی بھی نشانی, کوئی بھی عبرت کی بات, کوئی بھی کسی قسم کی بات وہ نصیحت یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. اور کافرین کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے یوں جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے بھی حق کو ٹھکرایا ہے, ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے. ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی عذاب کے لیے کہہ دے کہ ان کے لیے عذاب ہے, لیکن اس بات کو تصور میں لائیے اور اس بات کے اوپر سوچئے ذرا کہ جس عذاب کے لیے اللہ کہہ دیں کہ بڑا عذاب ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, وہ کس درجے کا بڑا عذاب ہوگا. تو یہ کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے دو باتیں ہیں. پہلی ان کے اندر ان کے لیے دنیا میں سزا ہے, اور وہ دنیا میں سزا کیا ہے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے اور ان کے کانوں کے اوپر اور دلوں کے اوپر مہر ہے, یہ ان کی دنیا میں سزا ہے. اور جو آخرت میں ان کے لیے سزا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت میں ان کے لیے سزا بڑا عذاب ہے. اور اس سے پہلے آپ نے متقین کے حوالے سے پڑھا ہے, تو متقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے متقین کے صفات ذکر کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہیں. تو گویا کہ وہ لوگ کہ جو تقوی والے ہیں, جو اس قرآن کریم سے ہدایت کو حاصل کرنے والے ہیں, وہ دنیا میں بھی فلاح پانے والے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پانے والے ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس حق کو, اس دین کو, اس قرآن کو ٹھکرایا ہے, جھٹلایا ہے, تو ان کے لیے کیا فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ان کے لیے سزا ہے اور پھر آخرت کے اندر کیا سزا ہے, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ تھا سبق کا پہلا حصہ جس کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت 6 اور 7 کو پڑھا ہے. اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے گرامر کی طرف آج ہم انشاءاللہ سبق میں کمزور افعال میں سے دو افعال ہیں دعا اور ہدا, ان دو الفاظ کی مشق کریں گے. اور ان دو افعال کے اندر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کمزور جو حرف ہے وہ لفظ کے آخر میں آ رہا ہے. اس سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا تھا وعدہ, وجدہ, ولدہ وغیرہ الفاظ, تو اس میں کمزور حرف فعل کے شروع میں آ رہا تھا. پھر ہم نے پڑھا ہے قالا, زادہ, تو گویا کہ ایک کمزور حرف درمیان میں آ رہا تھا. آج ہم ان افعال کو پڑھیں گے کہ جن میں کمزور حرف فعل کے آخر میں آتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ جو ہم نے 4 ابواب پڑھے تھے یہ انہی 4 ابواب میں سے کسی ایک باب کے اندر ہوتے ہیں, جیسے نصر ینصر, فتح یفتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع. تو آج ہم ان میں سے دعا کو پڑھیں گے. تو دعا میں کمزور حرف الف ہے اور وہ آخر پہ ہے. آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ایک بات کا یہاں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی افعال سے مشق کی ہے وہ کمزور افعال ہوں یا صحت مند افعال ہوں, جیسے نصر, ضرب, سمع, وجد, ولد, قال, تو جب ہم اس کی جمع بناتے تھے تو آخر میں قالو واو ساکن سے پہلے پیش لگا دیتے تھے. پھر نصر سے نصروا, ضرب, ضربوا, سمع, سمعوا. تو یہ جو فعل ہے دعا, اور دوسرا جو ہم آگے پڑھیں گے ہدا, تو ان دونوں کے اندر یہ یہاں پر ایک فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی آپ نے دعا سے جمع دعو نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو دعا سے دعو, دعا سے دعو. جی اب ہم اس پورے ٹیبل کو پڑھتے ہیں. دعا, دعو, دعوت, دعوتم, دعوت,
دعونا دعت دعا دعو دعوت دعوتم دعوت دعونا دعت دعا دعو دعوت دعوتم دعوت دعونا دعت. ترجمہ کریں گے دعا کا معنی ہے اس نے پکارا, اس نے دعا کی بھی ہے اور اس نے پکارا بھی ہے, تو ہم یہاں پہ ترجمہ کریں اس نے پکارا. دعا اس نے پکارا, دعو ان سب نے پکارا, دعوتا آپ نے پکارا, دعوتم آپ سب نے پکارا, دعوتو میں نے پکارا, دعونا ہم سب نے پکارا, دعت اس عورت نے پکارا. دعا اس نے پکارا, دعو ان سب نے پکارا, دعوتا آپ نے پکارا, دعوتم آپ سب نے پکارا, دعوتو میں نے پکارا, دعونا ہم سب نے پکارا, دعت اس عورت نے پکارا. اب ہم پھر دو الفاظ ملا کر ایک دفعہ پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں. دعا دعو, دعوت دعوتم, دعوت دعونا, دعت. جزاکم اللہ. اب ہم اسے فعل مضارع بنائیں گے. تو فعل مضارع بناتے ہوئے بھی ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی افعال پڑھے ہیں تو ان میں سے وہ جو 3 حروف ہوتے تھے تو اس کا جو تیسرا حرف تھا, یعنی 3 حروف سے مراد جو ہم نے فعل ماضی کے اندر ہماری جو پہلی چابی ہوتی تھی جیسے نصرہ, تو نصرہ سے ہم فعل مضارع بناتے تھے ینصرو, تو نصرہ میں آخری را ہے تو اس را کے اوپر ہم نے پیش لگانی تھی. پھر جیسے فعل یفعل, جعل یجعل, ضرب یضرب. تو لیکن یہ ایک پیٹرن ہے دعا والا جو پیٹرن ہے, اس کے اندر آپ نے آخری حرف پیش نہیں بلکہ اس کے ساتھ الف کی جگہ پر ہم نے یہاں پر واو لگا دینی ہے. ٹھیک ہے, دعا سے یدعو اس کے آخر میں واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے جو عین ہے اس کے اوپر پیش لگ جائے گی, گویا کہ الف کی جگہ پر یہاں پر واو آ گیا ہے. جی, یدعو یدعون, تدعو تدعون, ادعو ندعو تدعو, یدعو یدعون, تدعو تدعون, ادعو ندعو تدعو, یدعو یدعون, تدعو تدعون, ادعو ندعو تدعو. جزاکم اللہ. جیسے ہم نے دعا سے ترجمہ کیا تھا اس نے پکارا, تو اب اس کو ہم جب مضارع میں ترجمہ کریں گے یدعو تو وہ پکارتا ہے, یدعو وہ پکارتا ہے, یدعونا وہ سب پکارتے ہیں, تدعو آپ پکارتے ہیں, تدعونا آپ سب پکارتے ہیں, ادعو میں پکارتا ہوں, ندعو ہم سب پکارتے ہیں, تدعو وہ عورت پکارتی ہے. یدعو وہ پکارتا ہے, یدعونا وہ سب پکارتے ہیں, تدعو آپ پکارتے ہیں, تدعونا آپ سب پکارتے ہیں, ادعو میں پکارتا ہوں, ندعو ہم سب پکارتے ہیں, تدعو وہ عورت پکارتی ہے. یدعو یدعونا, تدعو تدعونا, ادعو ندعو تدعو. اب ہم اسے فعل امر اور نہیں کو بنائیں گے تو اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے کہ اس فعل میں دعا میں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھے ہیں جیسے قالا والے اور وعد والا وجد میں, تو اس میں ہم نے شروع میں حمزہ نہیں لگانا تھا بلکہ کیا ہوتا تھا کہ آخری پر ساکن کر دیتے تھے اور جہیں کہیں جو کوئی کمزور حرف ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا. تو یہاں پر بھی پہلی بات اگر آپ یدعو سے یا تدعو سے بناتے ہیں فعل امر تو آخری جو واو ہے وہ تو چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو شروع سے جو مضارع کی علامت ہے جیسے یدعو یا مضارع کی علامت ہے تو یا بھی چلی جائے گی, تو پھر آپ اس حرف کو لفظ کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں دال ساکن ہے. تو جب دال ساکن ہے تو ہم اسے لفظ کو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں, تو پھر یہاں پر ہمیں شروع میں بامر مجبوری ہم نے اس کے اوپر حمزہ لگانا ہے اور حمزہ کے اوپر پیش لگائیں گے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں. تو یہ ہو جائے گا امر سے ادعو ادعو, لا تدعو لا تدعو, ادعو ادعو,
لا تدعو لا تدعو داع مدعو دعاء داع مدعو دعاء ادعو پکار ادعو آپ سب پکارو لا تدعو مت پکار لا تدعو آپ سب مت پکارو داعن پکارنے والا مدعو جس کو پکارا گیا دعا پکارنا ادعو پکار ادعو آپ سب پکاریں لا تدعو مت پکار لا تدعو آپ سب مت پکاریں داعن پکارنے والا مدعو جس کو پکارا گیا دعا پکارنا. اب ہم ایک دفعہ اس مکمل ٹیبل کی پریکٹس کرتے ہیں. دعا دعو دعوت دعوتم دعوت دعونا دعت يدعو يدعونا تدعو تدعونا ادعو ندعو تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو داع مدعو دعاء. جزاکم اللہ خیر. اسی طرح سے ہم دوسرا جو ٹیبل آج پڑھیں گے وہ ہے ہدا. تو ہدا میں بھی کمزور حرف آخر میں ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہدا ہدو بالکل وہی طریقہ کار جو ہم نے دعا کے اندر پڑھا تھا کہ اس کی جمع دعو ہے ماضی میں, اور ایسے ہی ہدا کی جمع بھی ہدو نہیں بلکہ ہدو اس کی جمع ہوگی. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا ہدت ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا ہدت. تو ہدا کا ترجمہ ہے اس نے ہدایت دی. ہدا اس نے ہدایت دی. ہدو ان سب نے ہدایت دی. ہدیتا آپ نے ہدایت دی. ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی. ہدیتو میں نے ہدایت دی. ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. ہدت اس عورت نے ہدایت دی. ہدا اس نے ہدایت دی. ہدو ان سب نے ہدایت دی. ہدیتا آپ نے ہدایت دی. ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی. ہدیتو میں نے ہدایت دی. ہدینا ہم سب نے ہدایت دی. ہدت اس عورت نے ہدایت دی. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا ہدت. اب ہم اسے فعل مضارع بنائیں گے, اور اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے کہ جس کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہے, تو اس کی جب آپ مضارع بنائیں گے تو یہدو نہیں ہو جائے گا بلکہ یہدی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے, اس کی جیسے ہدا سے یہدی ایسے استعمال ہوتا ہے. جزا یجزی جرا یجری. تو اس پیٹرن کے اندر آخری حرف پیش نہیں بلکہ آخر میں یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یہدی یہدونا تہدی تہدونا اہدی نہدی تہدی. یہدی یہدونا یہدی یہدونا تہدی تہدونا تہدی تہدونا اہدی نہدی اہدی نہدی تہدی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں. تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں. اہدی میں ہدایت دیتا ہوں. نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں. تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں. اہدی میں ہدایت دیتا ہوں. نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے. یہدی یہدونا تہدی تہدونا اہدی نہدی تہدی.
جزاکم اللہ. اب ہم اسے فعل امر بناتے ہیں. تو جس طریقے سے دعا کے اندر ہم نے جس طریقے سے فعل امر کو بنایا تھا کہ پہلی بات یہ کریں گے کہ اس کے جیسے یہدی ہے، اگر ہم یہدی سے ہی بناتے ہیں تو اس کے آخر میں جو یا ہے وہ کمزور حرف ہے تو وہ چلا جائے گا، کیونکہ کمزور حروف امر میں چلے جاتے ہیں حکم سنتے ہی، یعنی اتنے کمزور ہیں کہ حکم سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو شروع میں یا ہے تو یہ مضارع کی علامت ہے، تو یہ بھی چلا جائے گا، تو ہا اور دال رہ جائیں گے اور ہا ساکن ہے. اب ذرا اس ہا ساکن حرف کو تو پڑھا نہیں جا سکتا نا، تو اس لیے یہاں پر بھی شروع میں ہمیں حمزہ لگانا ہے اور اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اہدی. یہ ہم روزانہ اللہ سے نماز میں بھی کہتے ہیں کہ اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، تو یہ وہی لفظ ہے اہدی کہ ہمیں ہدایت دے. تو اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدی، ہدایہ اور ہدن، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. ہدن بھی استعمال ہوتا ہے اور ہدایہ بھی استعمال ہوتا ہے. اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدی، ہدن. اہدی ہدایت دے، اہدو آپ سب ہدایت دیں، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو آپ سب مت ہدایت دیں، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جسے ہدایت دی گئی، اور ہدن ہدایت دینا. اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدی، ہدایہ. اب ہم اس مکمل ٹیبل کی دفعہ پریکٹس کرتے ہیں. فعل ماضی سے ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتم، ہدیتو، ہدینا، ہدت، یہدی، یہدونا، تہدی، تہدونا، اہدی، نہدی، تہدی. اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدی، ہدایہ یا ہدن. جزاکم اللہ خیر. اب ہم اپنے جو ہمارا آج کا سبق ہے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں، اور آج کے مشق میں پہلے جیسے سوال ہے تفہیم کے حوالے سے کہ درج ذیل میں درست جواب پر درست یعنی ٹک کا نشان لگائیے کہ کفار نے دین اسلام کا انکار کیا لا علمی کی وجہ سے، تکبر اور حسد کی وجہ سے، یا طاقتور اور کثیر ہونے کی وجہ سے. تو جو درست جواب ہے آپ اپنی رہنمائی کے اندر بچوں کو سے درست جواب کا انتخاب کروائیے. اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگائی ہے، کفر کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے یا خیانت کی وجہ سے. اور علی قلوبہم کا مطلب ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر یا ان کے عقل پر. اس کے بعد دیے گئے خانوں میں، خالی خانوں میں قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اسی طرح سے جیسے ہم نے دعا کا ٹیبل پیچھے پڑھا ہے بالکل اسی کے پیٹرن پر ہے، اسی انداز سے ہے. طلا کا ترجمہ اس نے تلاوت کی، تو اس میں سے فعل ماضی اور فعل مضارع جیسے طلا، تلو، تلیتا، تلیتم، تلیتو، تلینا، تلت، اور ایسے یتلو، یتلونا فعل مضارع کا مکمل ٹیبل اپنے سے بنانا ہے. اور درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے. سب سے پہلے کہ قیامت کے دن کفار کے انکار کا انجام کیا ہوگا، اور پھر دوسرا سوال ہے کہ دلوں پر مہر لگنے سے کیا مراد ہے، اور مہدی ان کا ترجمہ یا معنی لکھیں. تو ان تینوں سوالوں کے جواب آپ اپنے جو سبق میں پڑھا ہے اس کی روشنی میں آپ جواب تحریر کیجیے گا. اساتذہ کے لیے ہدایات ہیں، اور اس سے جو پہلے اسباق پڑھ چکے ہیں ان کا اعادہ ہے. اور اعادے کے اندر سب سے پہلے آپ نے سمیعہ سے شروع کرنا ہے، جو کہ ہمارے 4 سٹائلز تھے، اس میں سے جو چوتھا پیٹرن تھا سمیعہ، اور سمیع یسمع، اسی کے پیٹرن پہ ہیں سمیع، علم، عامل، رحمہ. یہ سارے اسی ایک پیٹرن سے، ایک ہی سٹائل سے ہیں. تو ان کی آپ نے ٹی پی آئی کے طریقہ تدریس سے مشق کروانی ہے اور مکمل ٹیبل بچوں سے کروانا ہے. اور کوشش کیجیے کہ ہر بچہ اپنی نوٹ بک کے اوپر اس ٹیبل کو لکھ کے لائے، اور لکھ کے لانے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی ہو کہ کلاس کے اندر وہ بچہ سامنے آئے اور کسی ایک لفظ فعل ماضی، مضارع، امر نہیں، فاعل، مفعول، مصدر، یعنی مکمل کا مکمل ٹیبل ایک دفعہ کہلوائے. اسی طریقے سے کمزور افعال میں جیسے ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا وہبا، اور اس نے عطا کیا، پھر اس سے مضارع کیا ہے یہبو، پھر اسی طریقے سے وعدہ، یعد، وجدہ، یجد، قال، یقول، زاد، یزید، اور کاد، یکید، دعا، یدعو،
ہدا یہدی، یہ وہ سارے افعال ہیں کہ جو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ان سارے افعال سے مکمل ٹیبل بنانا ہے. جیسے مکمل ٹیبل میں فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، نہی اور فاعل، مفعول اور مصدر. تو یہ مکمل ٹیبل بنانا ہے اور اس کی مشق کیجئے تاکہ اچھے طریقے سے بچوں کو یہ سارے کے سارے افعال اور ان کا سٹائل وہ سمجھ میں آ جائے اور وہ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس کی پریکٹس کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. تم میں سے بہترین وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العالمین نے الحمدللہ محض اپنے کرم سے ہم سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل کیا ہے. تو ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی سلسلے کو ہمیں ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.